بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ملک آئے روز بڑی سے بڑی دلدل میں دھستا جا رہا ہے۔ ججز کو دھمکیاں ملنے کا معاملہ مزید سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا کہ کوئی ادارہ ان کے کام میں مداخلت کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول ہو گئے۔ ان میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق بھی شامل تھے۔ خط کے ساتھ ایک پاؤڈر تھا۔ اس بعد خبر آئی کہ لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز کو بھی دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے۔ لیکن اصل خبر یہ ہے جو چڑیل لے کے آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ آنے والے خط 3 نہیں بلکہ 4 تھے۔ اب سوال یہ ہے، خط بھجوا کون رہا ہے؟ کون ججز کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو بھیجے گئے خط سے ملنے والے اینتھراکس پاؤڈر میں ہے کیا؟ اگلا نمبر کس کا لگنے والا ہے؟ خط بھیجنے والی وقار کی اہلیہ ریشم کون ہے اور یہ کیوں ججز کے پیچھے پڑی ہے؟ آج اس ویڈیو پہ بات کروں گا، لیکن ساتھ ہی کچے کے ڈاکوؤں کا معاملہ بھی ذرا طوالت اختیار کر گیا ہے۔ آئے روز وارداتیں بڑھ رہی ہیں، کچے کے ڈاکو لوٹ مار مچا رہے ہیں، وہاں پہ موجود قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی بے بس ہیں۔ تو ان کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشنز کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ ان کی وارداتوں میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس سے بھی آج اس ویڈیو پہ بات ہوگی، لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھیجے گئے خطوط میں خاص قسم کا پاؤڈر تھا، اور جب اس پاؤڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے نے کھولنے کی کوشش کی تو ان کے ہاتھوں اور آنکھوں میں جلن شروع ہو گئی۔ اس وقت سوال یہ تھا کہ کوئی ایک جج کو ایک خاص قسم کا پاؤڈر کیوں بھیجے گا؟ ہم نے ماضی قریب میں کراچی میں بھتے کی پرچی آتی سنی تھی، دھمکی آمیز کال بھی موصول ہوتی سنی تھی، اغوا برائے تاوان کے بھی کئی کیسز آئے، لیکن اس قسم کی دھمکی ذرا بہت کم دیکھنے میں آئی ہے۔ ہائی کورٹ میں جو موجود ایکسپرٹس انہوں نے بتایا کہ یہ بھیجا گیا پاؤڈر اینتھراکس تھا۔ بہت سے افراد اس کشمکش میں ہیں کہ آخر اینتھراکس پاؤڈر ہے کیا اور یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس پہ کچھ تفصیلی رپورٹس مختلف میڈیا ایجنسیز کی جانب سے سامنے آئی ہیں، جن کے مطابق اینتھراکس وہ بیکٹیریا جو موت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس پاؤڈر میں ایسے جراثیم شامل کیے جاتے ہیں جو لوگوں کو، مویشیوں کو یا فصلوں کو بیمار کر سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں۔ اینتھراکس کو ایک ہتھیار کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب اس کا استعمال کرتا ہے کوئی تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں کس چیز کی ملاوٹ کی گئی ہے یا کون سے بیکٹیریا اس میں شامل کیے گئے ہیں، اس کے انسانی صحت پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں تو کوئی اس کا استعمال کرے اور اگر کوئی فوری علاج نہ کروایا جائے تو یہ تیزی سے ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ اسے جنگی ماحول میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو پہلے نزلہ زکام ہوتا ہے، پھر 2 سے 4 روز کے اندر اثرات بڑھ جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسا ڈینگی کے بخار کے بعد انسان کے پٹھوں اور ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، تو گلے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی انسان کی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے، جس سے مزید بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں اور پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس ہتھیار کو بنیادی طور پہ خوف کی علامت کے طور پہ بھیجا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ بھی کافی پرانی ہے۔ مثلا کافی روایات ملتی ہیں جن کے مطابق حضرت موسیٰ کے دور میں جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو مصر میں ایک بڑے پیمانے پر قحط آیا، جس میں مصر کے کافی جانور مر گئے۔ کہا جاتا ہے اس میں بھی اینتھراکس کا استعمال کیا گیا۔ 1 صدی سے دنیا بھر میں اینتھراکس کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں بھی اینتھراکس کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا۔ جرمن آرمی نے پہلی جنگ عظیم میں اس کا استعمال کیا اور اس کی مدد سے مخالف فوجوں اور ممالک میں لائف سٹاک یعنی جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا گیا تاکہ مخالف ممالک کو مزید کمزور بنایا جا سکے۔ 1932 میں جاپان نے بھی اس پاؤڈر کا استعمال کرنا شروع کر دیا اور جاپان نے چائنا کے 11 شہروں پہ اپنے طیاروں سے آسمان سے یہ پاؤڈر پھینکا۔ اس سے چائنا کے عام شہری کافی متاثر ہوئے، چائنا میں بڑی پیمانے پہ تباہی پھیلی۔ 1942 سے امریکہ نے 5000 ایٹامک بم بنا لیے جس میں اینتھراکس پاؤڈر کو شامل کیا گیا۔ اس کو تیار کرنے کا مقصد جرمن آرمی سے خود کو محفوظ بنانا تھا۔ اسی سال برطانیہ نے بھی اینتھراکس کے ذریعے کچھ ہتھیار بنوائے، ان کو ایک جزیرے پہ استعمال کیا اور اس کی وجہ سے جزیرے پہ موجود 11 بھیڑیں جو ہیں وہ مر گئیں۔ 1979 میں رشیا نے بڑے پیمانے پہ اینتھراکس رپورٹ سامنے آئی، لیکن مغرب کی پابندیوں کے ڈر سے اس خبر کو دبا دیا گیا۔ ماضی قریب میں ایک مثال اس کی امریکہ میں ملتی ہے کہ 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد القاعدہ کی طرف سے امریکہ میں مقیم کچھ افسران اور کچھ صحافیوں کو بھی اسی طرح کے خط بھیجے گئے جس طرح ہائی کورٹ کے ججز کو خط بھیجے گئے، اور ان خطوط کے بعد امریکہ میں بھی درجنوں لوگوں میں بیماریاں پھیلیں اور ججز کو خط بھیجنے کا یہ معاملہ کہاں پہ آ کے رکتا ہے اس کا اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے۔ لیکن یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عدلیہ کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ امید ہے کہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے خط بھیجنے والی ریشم تک ذرا جلد پہنچ جائیں گے اور ریشم سامنے آ جائے گی اور قانون کی حراست میں ہوگی۔ دوسرا اہم مسئلہ جس سے میں نے شروع میں بات کی وہ کچے کے ڈاکوؤں کا ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کو ابھی تک نعت نہیں ڈالی جا سکی۔ کچے کے ڈاکوؤں کو کون بھاری مقدار میں اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے؟ ان کے پاس ساری جدید صورتحال موجود ہے۔ وہ ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ بندوق ہاتھ میں پکڑ کے ریاست کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ معصوم جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن قانون کے ہاتھ پہ نہیں آ رہے۔
یعنی آپ اندازہ کریں کہ پولیس کے پاس وہ اسلحہ ہی نہیں ہے جو ان کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہے۔ ان کی دیدہ دلیری کا عالم یہ ہے کہ بھاری تاوان کے مطالبے کے لیے انہوں نے حال ہی میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے متعدد ویڈیو سے خوف و ہراس کا بڑا تاثر جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ پھیلایا۔ رپورٹس کے مطابق 50 سے زیادہ شہری اس وقت کچے کے ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں، جنہیں تاوان وصولی کے بعد رہا کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں بازیاب ہونے والے رتک کمار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 70 لاکھ تاوان کی ادائیگی کے بعد ڈاکوؤں کے چنگل سے رہا ہوئے۔ ان ڈاکوؤں کی واردات کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اب کچے سے نکل کے پورے ملک میں پھیل چکے ہیں۔ یہ سب سے پہلے مختلف شہروں میں تاجروں پہ نظر رکھتے ہیں، اس کے بعد تاجروں کو اپروچ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ ان کی پسند ناپسند ہر چیز کے بارے میں دیکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی تاجر کو گاڑیوں کا شوق ہو تو اس کی من پسند گاڑی سوشل میڈیا پہ دکھائی جاتی ہے، اسے رابطہ کیا جاتا ہے، اسے شہر یا دوسرے کسی مقام پہ بلایا جاتا ہے، یوں وہاں سے اغوا کر لیا جاتا ہے، پھر بھاری تاوان کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اگر ہم کچے کے علاقے کی بات کریں تو یہ علاقہ سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ آتا ہے اور یہاں پہ زمینی آپریشن کرنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ اگر سندھ سے آپریشن شروع ہوتا ہے ڈاکو پنجاب آ جاتے ہیں، پنجاب سے شروع ہوتے ہیں سندھ چلے جاتے ہیں، بارڈر کا بھی مسئلہ رہتا ہے۔ شہباز شریف کے دور میں بارڈر کے مسائل پہ قانون سازی بھی کی گئی، لیکن اس کا کوئی واضح حل نہیں نکلا۔ اب قانون نافذ کرنے والے ادارے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کا علاج زمینی آپریشن نہیں بلکہ صرف اور صرف فضائی آپریشن ہے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ ہوں یا کوئی اور بھی اعلیٰ صوبائی عہدیدار سب اس نتیجے پہنچ چکے ہیں، کچے کے ڈاکوؤں کی فضائی مدد کے بغیر زمینی آپریشن سے ختم ہونا ناممکن ہے۔ ایک گرینڈ آپریشن ہی اب اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے اور پولیس کو چاہیے کہ فضائی آپریشن کے لیے کوششیں تیز کرے، اس کے ساتھ زمینی آپریشن بھی کیا جائے اور پولیس کی وہاں پہ زیادہ سے زیادہ چوکیاں قائم ہوں۔ دوسرا، اگر ان کا صفایا کرنا ہے تو اس علاقے اور آس پاس کے علاقے سے کرپشن کی جڑیں ہر حال میں کاٹنی ہوں گی، کیونکہ کچے کے ڈاکوؤں کی روزی روٹی تو صرف کرپشن سے چل رہی ہے۔ انہیں کھانے کے لیے بکرے فراہم کیے جاتے ہیں، انہیں پینے کے لیے منرل واٹر پہنچایا جاتا ہے، اچھے سے اسلحہ ان کے پاس ہے، انہیں راشن فراہم کیا جاتا ہے، اور یہ وہاں کی انتظامیہ اور افسران کی ملی بھگت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ امید ہے سندھ اور پنجاب کی انتظامیہ دونوں اس مسئلے پہ تفصیل سے سوچیں گے، کوئی حل نکالیں گے، ورنہ معصوم جانوں کا ضیاع ہوتا رہے گا۔ مجھے اجازت دیں، until the next time، اللہ حافظ۔ مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں جو حالات ہیں وہ اسلام کے کردار سے ناواقفیت اور اپنے ماضی کی عظمت سے دوری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس دور میں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے بڑی ذمہ داری ایک صحافی پہ عائد ہوتی ہے، جو خبر دینے کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل تک اسلاف کا پیغام اور زندگی کے مقاصد کی نشاندہی بھی کرے۔ اب میں نے اس کام کو اپنے فریضے کو سر انجام دینے کا فیصلہ کیا اور آپ کے لیے دنیا کے عظیم لوگ، بالخصوص مسلمان ہیروز کے کارنامے اور روشن زندگیوں کی داستان جو ہے امانت کے طور پہ کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچ سکے۔ اس سیریز میں سب سے پہلے تاریخ سے جس ہیرو کا انتخاب کیا وہ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صرف میدان جنگ کے فاتح نہیں تھے بلکہ اخلاق و کردار کی ایک روشن مثال تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جہاں بیت المقدس کی فتح کے حوالے سے مسلمانوں میں خاص شہرت رکھتے ہیں، وہیں وہ اپنے بلند کردار اور حسن اخلاق کی وجہ سے پوری یورپی عوام میں ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سلطان ایوبی کا شمار مسلمانوں کی اس طاقتور شخصیت میں ہوتا ہے جو دوستوں اور دشمنوں میں یکساں مقبول رہے، اور دونوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی عزت افزائی کی۔ ہالی ووڈ کی طرف سے ایوبی کی زندگی پہ فلم بننے والی کنگڈم آف ہیون، جس نے پوری دنیا میں پذیرائی حاصل کی، لیکن اس فلم میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زیادہ تر جنگی مہمات کو دکھایا گیا۔ ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور اخلاقی کارناموں کو کچھ زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا۔ بہرحال وہ فلم تھی کروسیڈز کے بارے میں، تو ظاہری بات ہے جنگ کا زیادہ خیال ہونا ہے۔